بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پروفیسر احمد سعید صاحب کے گھر پر موجود ہیں۔ پروفیسر احمد سعید صاحب کا جو تعارف ہے یہ ان کا کام ہے، ان کی ریسرچ ہے، ان کی تحقیق ہے، اور انہوں نے جو پہلی کتاب لکھی تھی یہ 1972 میں لکھی تھی، اور یہ میری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اب تک ان کی 41 سے زائد کتابیں پبلش ہو چکی ہیں، اور جس میں تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان کے تمام پہلوؤں کو انہوں نے کور کیا ہے۔ اور 2016 میں پروفیسر احمد سعید صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا، صدر پاکستان نے ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا، اور آج ہم ان کے گھر پر موجود ہیں۔ میرے ساتھ پروفیسر فراز انجم صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان کی تحقیق پر، ان کی شخصیت پر گفتگو کریں گے، تو میں ڈاکٹر فراز انجم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پروفیسر صاحب کی کتابوں کا تعارف ان سے لیں، اور میں اب کیمرے کے اس طرف ہوں گا۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں آج محبوب صاحب کے ساتھ حاضر ہوں پروفیسر احمد سعید صاحب کے گھر پر، اور ہم پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ آج ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم پروفیسر احمد سعید صاحب سے سیکھ سکیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کیا، کس طرح زندگی گزاری۔ چنانچہ میں پروفیسر احمد سعید صاحب سے یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح شروع کی، کہاں پڑھے اور کہاں تعلیم حاصل؟ جی ڈاکٹر فراز بھائی، میں نے لاہور کا ایک بڑا مشہور اسکول تھا چشتیہ ہائی اسکول، تو یہ امرتسر میں قائم ہوا تھا، اور امرتسر کی جو کلچرل اور تعلیمی لائف ہے آپ اس سے اس کو جدا نہیں کر سکتے، بہت امپورٹنٹ اسکول تھا۔ بعد میں یہ اس نے ایم اے کالج امرتسر کی شکل اختیار کی، اور وہ ایم اے کالج امرتسر جو تھا اس میں ڈاکٹر تاثیر، پروفیسر فیض احمد فیض اور بڑے نامور لوگ جو تھے وہ یہاں پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس چشتیہ ہائی اسکول جو تھا اس میں نے وہاں سے میٹرک کیا، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ مجھے اس دور میں بہت سے ایسے اساتذہ ملے کہ جن کا میں آج بھی میرا دل ان کے لیے تشکر سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے اس تشکر کے اظہار کے لیے چشتیہ ہائی اسکول کے ایک ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے خواجہ صادق حسن صاحب، تو خواجہ صادق حسن صاحب سے میں نے کے نام اپنی ایک کتاب ہے ٹریک ٹو پاکستان، وہ ان کے نام مانون کی تھی۔ اسی طرح ایم اے چشتیہ ہائی اسکول میں دو بہت مشہور شخصیات تھیں۔ ایک وہ اسکول کی گھنٹی بجایا کرتا تھا، اس کا نام محمد حسین تھا، اور ایک شخص تھا وہ سائیکلوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اس کا نام عقل دین تھا۔ تو وہ ایک کتاب میں نے ان کے نام بھی کی ہے۔ تو یہ ایک قسم کے جو میرا اظہار تشکر ہے اس کی ایک مثال ہے کہ میں نے جن سے استفادہ کیا، لیکن جن لوگوں نے اس زمانے میں اسکول کی خدمت کی میں نے ان کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میں بالکل ہی ایک مطلب کوئی لائق فائق آدمی نہیں تھا، تو اس کے بعد میں نے پھر اسلامی کالج ریلوے روڈ میں داخلہ لیا۔ تو اس زمانے میں کرنل اسلم صاحب وہاں پر ہوا کرتے تھے، بہت نفیس انسان تھے۔ تو پروفیسر اسلم صاحب یہ جو تھے کرنل اسلم صاحب، ان کے زمانے میں کالج اپنے عروج پر تھا، یعنی تقسیم ہند کے بعد اس کالج کا جو عروج کا زمانہ ہے وہ کرنل اسلم صاحب کا زمانہ ہے۔ تو میں نے وہاں پر ہسٹری کا مضمون رکھا، اسلامیات تھا، اور بڑے بڑے لائق ٹیچر تھے۔ ایک نظر احمد صاحب تھے، وہ شبلی کالج انہوں نے بعد میں بنایا تھا اس میں میور روڈ پر، بہت ہی نفیس انسان تھے۔ مجھے آج بھی ان کی کئی ایک باتیں جو ہے نا وہ یاد ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کے دادا نے ایک نام رکھا محمد، تو وہ محمد نام جو تھا وہ یہ عرب معاشرے میں یہ نام نہیں تھا پہلے، تو انہوں نے سب لوگوں نے پریشانی کا حیرانی کا اظہار کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے یہ فرمایا تھا
کہ یہ وہ شخص ہے جس کی ساری دنیا میں ثنا ہوگی، تعریف ہوگی. اس کا مجھے پریکٹیکل ثبوت اس طریقے سے ملا کہ ایک مجھے ریڈیو افغانستان، ریڈیو کابل سننے کا بڑا شوق تھا، اب بھی ہے شوق. تو اس زمانے میں وہاں یہاں ظہر کی نماز، ظہر کی اذان ہوئی اور اس کے 20 منٹ کے بعد کابل میں ہوگی اذان، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد مصر میں ہوگی اذان، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد انگلینڈ میں ہوگی اذان. مطلب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں وہ اذان ہو رہی ہے وہاں وہ گونج رہا ہے. تو یہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے. تو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں میرے تاریخ کے پروفیسر تھے، ان کا نام تھا ایف ایم بھٹی صاحب. یہ پھر بعد میں انگلینڈ چلے گئے اور انہوں نے ساؤتھ ایشین جو پاکستان اسٹڈی سینٹر ہے وہاں سے دیال سنگھ پر ایک کتاب بھی لکھی ہے. تو میں اسلامی کالج، بلکہ یہ خالد کھرل تھے ایک صاحب جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں وزیر بھی رہے، انہوں نے بھی مجھے پڑھایا ہے، اور نعیم قریشی ان کا نام تھا. تو ان سے بھی میں نے پڑھا ہے کافی. اور پھر یہ ایف ایم بھٹی صاحب آ گئے. تو بتانے والی بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ اللہ کی فضل سے میں نے اتنا کام کیا، لیکن جب میں نے ایف اے کا، جب میرا رزلٹ وہ جانا تھا، داخلہ جانا تھا، تو داخلے کے وقت نا وہ امتحان ہوتے تھے. تو اس زمانے میں تو کالجوں میں بہت اچھا ماحول ہوتا تھا، آپ چوننگ کر سکتے تھے. 200-250 لڑکوں کی کلاس ہوا کرتی تھی. تو میں ہسٹری میں فیل ہو گیا. تو پھر اور جب میں ہسٹری میں فیل ہوا تو لڑکوں نے اس نے بھٹی صاحب نے کہا نہیں اس کا داخلہ نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں سر جی اس کا دوبارہ امتحان لے لیں. چنانچہ میں نے دوبارہ امتحان دیا اور پھر میں اس میں پاس ہو گیا، میرا داخلہ چلا گیا. پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا. تو گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میں داخل ہوا تو میرے سامنے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کالج کے پروسپیکٹس میں کوئی کمبینیشن ایسا نہیں تھا کہ جو ہسٹری کے بغیر ہو. تو میں چاہتا تھا اس چیز سے جان چھڑانی. تو خیر وہ پھر میری خوش قسمتی ہے سعید ڈار صاحب جیسا استاد ملا جس نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا. اور پھر 4th ایئر میں جا کر ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے بھی مجھے اس کام کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت ان کی کاوش ہے. تو وہاں سے پھر میں نے بی اے کا امتحان پاس کیا اور پھر اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں ہسٹری کا جو شیخ صاحب اس زمانے میں چیئرمین تھے، میں نے ان کی شیخ عبدالرشید صاحب، تو میں نے ان کے زمانے میں وہاں ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا. تو اس زمانے میں ہمیں 2 پروفیسر صاحب تھے، ایک جان جی ویسٹور تھے، وہ امریکن ہسٹری پڑھاتے تھے، اور ایک ڈاکٹر مور تھے، وہ ہمیں انڈین ہسٹری پڑھاتے تھے. پھر بعد میں یہ پیٹر ہارڈی صاحب آ گئے. تو بس وہ بڑے بڑے اعلیٰ استاد تھے، بہت اعلیٰ استاد تھے. اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، یہ نظر الاسلام ہے نا ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کا بیٹا، یہ بڑا ہی شرارتی تھا. تو اس نے ایک دن کلاس میں نا پیٹر ہارڈی کو کچھ کہہ دیا. تو بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ اس نے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے کوشچنز کرتا رہتا تھا. تو جان جی ویسٹور کو اس نے کوئی بات کہی تو وہ جان جی ویسٹور کا ویل نظر آئی ول بریک یور آرم. تو پھر وہ پیٹر ہارڈی صاحب جو تھے وہ ان کو پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس نے. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک جو ٹیبل تھی کلاس میں رکھی ہوئی وہ نظر الاسلام آگے آگے تھا، پیٹر ہارڈی ان کے پیچھے پیچھے تھا. بہت یہ ایسا منظر ہے جو ابھی تک میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوا. تو خیر مطلب ہے بہت اچھے ٹیچر مجھے ملے، بہت اچھے. علی عباس صاحب تھے اور ڈاکٹر یار محمد صاحب تھے. پھر اس کے بعد میں نے 1965 میں ایم اے ہسٹری کیا اور 66 میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ہی ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے بی کیا. اچھا جی. تو یہ ایک چھوٹی سی ہے. اس کے بعد میں 1967 10 اکتوبر 1967 کو میں
ایم یو کالج میں میں نے جوائن کیا ایز اے لیکچرر، اور وہاں تقریباً میں نے 35 سال 1 مہینہ اور 5 دن تک پڑھایا۔ درمیان میں مجھے اسسٹنٹ پروفیسر بنا دیا گیا، تو میری ٹرانسفر ہو گئی تھی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں، تو وہاں میں نے 5 سال پڑھایا۔ تو میں اصل میں ٹرانسفر سے بڑا گھبراتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہاں پر مجھے اسلامیہ کالج لاہور کی ہسٹری لکھنے کا موقع مل گیا۔ وہ بات یہ تھی 1990 میں اسلامیہ کالج لاہور کی 7 سالہ تقریبات تھیں، تو مجھے پرنسپل صاحب تھے شمس الدین قریشی صاحب، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کالج کی ہسٹری لکھو۔ چنانچہ میں نے یہ ڈول ڈالا، بڑا محنت کا کام تھا، کیونکہ ریکارڈ کوئی نہیں تھا اسلامیہ کالج کے اندر، کوئی بالکل ان کے آرکائیوز کوئی نہیں تھے، اور انہوں نے بہت ایک ظلم کیا کہ 10,000 کے قریب کاغذات جو تھے، 10,000 کے قریب کاغذات ان کو آگ لگا دی اور وہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے میرے 2 شاگرد ہیں، ایک آج کل وہ سٹی 42 میں کام کرتا ہے عامر رضا خان، اور ایک اور لڑکا ہے وہ اس میں الفلاح بینک میں ملازم ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ انجمن حمایت اسلام کا جو عمارت تھی، وہ اس کی چھت گر گئی ہوئی تھی، اور وہ سارے کاغذات جو تھے وہ چھت جو تھی وہ ان کاغذات پر آ گئی تھی۔ ان دونوں لڑکوں نے اپنے منہ پر ڈھاٹا لگایا اور بڑی وہاں سے بھی چیزیں نکال کر دی، بہت نادر قسم کی چیزیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ پھر مجھے 2 والیوم میں اسلامیہ کالج کی، اگر میں اسلامیہ کالج نہ جاتا، نہ ٹرانسفر ہوتی میری، تو شاید میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں 2002 میں ریٹائر ہوا۔ میں نے یہ اتنا الحمدللہ یہ جو کام کیا، اس کی ایک بڑا دلچسپ پس منظر ہے۔ ایک زمانے میں قندیل رسالہ لاہور کا مشہور ترین رسالہ تھا، تو اس میں بچوں کا ایک صفحہ ہوتا تھا۔ تو میرے گھر کے قریب میرا ایک دوست تھا، عبدالواحد اس کا نام ہے، تو وہ بھی کوئی اقوال ذریں اور چھوٹے لیول کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھ کر تو وہ اس میں چھپایا کرتا تھا۔ تو وہ اپنے نام کے آگے لکھتا تھا تاکہ وہ جانا جائے کہ عبدالواحد کون ہے، عبدالواحد کرشن نگر لاہور۔ تو مجھے بھی بڑا شوق ہوا، چنانچہ میں نے بھی اس میں قندیل میں بہت سی چیزیں لی، وہاں سے پھر ایک شوق پیدا ہوا۔ 1972 میں میری پہلی کتاب جو تھی مولانا اشرف علی تھانوی اور تحریک آزادی، وہ کتاب دکھا بھی لیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی اور تحریک آزادی، یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اسی کتاب کے آگے چل کر 2 ایڈیشن اور شائع ہوئے، جس میں میں نے بے شمار جو اسناد ہیں ان سے میں نے استفادہ کیا۔ اس کے بعد مجھے ایک ہمارے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار مولانا اشرف علی تھانوی کے جو خلفاء ہیں ان کی بائیوگرافی ہونی چاہیے، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو مولانا اشرف علی تھانوی کے جو خلفاء تھے اب تو کوئی بھی نہیں رہا۔ میں نے بہت مشکل سے ان لوگوں کو نکالا، ان کے ساتھ رابطہ کیا، لیکن وہ ان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیمات یہ تھی کہ جو بھی آپ کچھ ہو اس کو ظاہر نہ کرو۔ تو وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں، اور انہوں نے پہلے مولانا حسین احمد مدنی سے بھی بیعت کی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ بھائی آپ اتنے بڑے عالم ہو، میں آپ کو کیسے بیعت کر لوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ تصوف کا جو مغز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹایا جائے۔ تو یہ سب لوگ جو ہے نا یہ وہ اسی مولانا تھانوی کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ ایک صاحب تھے وہ کراچی میں تھے، ایک بہت مشہور شاعر تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک وہ نعت لکھی تھی، بڑی مشہور نعت ہے،
سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، یہ ان کی کتابوں کی، یہ پروفیسر تھے، ان کے جو بچے تھے ان کی کتابوں کی دکان تھی لکھنؤ میں، بہت مشہور دکان تھی. تو وہ ان کے پوتا ایک یہاں پر آیا، میں نے بڑی کوشش کی کہ بھائی آپ مجھے اپنے حالات بتائیں، تو وہ کہنے لگے، وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے میرے. اور میرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی پیروی کرتے ہوئے میں جس کو کسی کو خط لکھتا تھا تو میں اس کو اپنا سیلف ایڈریس ایک لفافہ ضرور بھیجتا تھا. کئی مطلب مہینے گزر گئے تو ایک دن مجھے 2 روپے، اس زمانے میں 4 آنے کا یہ لفافہ ہوتا تھا، ایک منی آرڈر آیا 2 روپے 8 آنے کا، وہ اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ نہ جانے آپ کے کتنے خطوط آئے جن کو میں ادھر کہیں کر چکا. میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید ان کی قیمت 2 روپے 8 آنے ہیں. میں نے اس خط کی وہ جو سلپ تھی وہ منی آرڈر کی، میں نے اس کو اپنی کتاب میں بھی چھاپا. تو دوسری کتاب جو تھی میری وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلفاء، خلفاء، ہاں، بزم اشرف کے چراغ. تو اس کتاب کے الحمدللہ 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں، 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا عزیز الحسن مجذوب. یہ دیکھیں اس زمانے میں کیا ٹرینڈ تھا کہ عزیز الحسن مجذوب نے BA کیا تھا سن 1919 میں علی گڑھ کالج سے، بہت بڑی بات تھی. تو انہوں نے جب یہ علی گڑھ کالج سے یہ BA کیا تو انہوں نے امتحان دیا پروونشل سروس کا، تو یہ اس میں سلیکٹ ہو گئے اپنا یہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا. اچھا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہاں پر میرا چلنا جو ہے نا بہت مشکل ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تبدیل کروا لیا، وہاں چلے گئے. تو یہ جو خواجہ عزیز المجذوب تھے یہ بہت بڑے شاعر تھے. ان کا ایک شعر ایسا ہے کہ جو ان کے باقی شاعروں کے دیوانوں پر وہ بھاری ہے، اور وہ شعر یہ ہے: ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مولانا اشرف علی تھانوی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس سونا ہوتا تو میں اس شعر کو سونے میں تولتا. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ 1976 آیا، وہ 7 سالہ پروگرام تھا. تو اس میں پھر میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، قائد اعظم اور مسلم پریس. یہ جو انقلاب ہے، روزنامہ انقلاب، روزنامہ زمیندار، پھر روزنامہ پیسہ اخبار، اس میں قائد اعظم کے متعلق جو کچھ چھپا وہ میں نے اس کو ایڈٹ کیا. بالکل مختصر سی کتاب تھی. تو وہ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ مجھے شریف المجاہد صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو ایک اچھی شکل میں. چنانچہ میں نے 800 صفحات اپنے ہاتھ سے لکھے زمیندار اخبار کے لیے. یہ میں پھر یہ پیسہ اخبار جاتا تھا پبلک لائبریری میں، انقلاب کے لیے میں ریسرچ سوسائٹی پاکستان جایا کرتا تھا. تو وہاں میں نے یہ سارا کام کیا. الحمدللہ وہ کتاب جو ہے وہ قائد اعظم اور مسلم پریس، یہ قائد اعظم اکیڈمی نے چھاپ دیا. اور اس میں مطلب اس طرز کا کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر میں نے ایک اور جو میرا بہت اہم کام ہے وہ کام یہ تھا کہ میں نے جو پرانے اخبارات وغیرہ دیکھے تو اس میں نے سوچا کہ قائد اعظم پر تو بے شمار چیزیں ہیں. میں نے اس کا ایک اشاریہ مرتب کیا، جو زمیندار، انقلاب، اس میں جو کچھ قائد اعظم کے متعلق چیز چھپی ہے. اور ایک سب سے مشہور اخبار تھا جو آج کل ہمدرد یونیورسٹی میں ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی صورت یہاں پنجاب میں بھی اس کا کوئی وہ سکیننگ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکی. بہت زبردست اخبار تھا قائد اعظم کے حوالے سے اور تحریک آزادی کے حوالے سے. اس اخبار کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. تو وہ میں نے ایک اشاریہ بنایا تھا. یہ کتاب جو ہے اشاریہ قائد اعظم، یہ اس میں نے جو قائد اعظم سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے اس سب کو ہیڈنگ، عنوانات کے تحت میں نے اس کو کیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کتاب، اس کا جو ٹائٹل ہے
یہ سندھ کے گورنر تھے کمال اظفر صاحب، تو ان کی جو وائف ہیں وہ سید جعفری تھے، بہت بڑے بیوروکریٹ اور بہت بڑے علمی خاندان کے سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے یہ ٹائٹل ڈیزائن کیا اور بہت امپریسو ٹائٹل ہے یہ۔ اس کے بعد پھر یہ کتاب جو ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے مسلمانوں کی سیاسی، مسلمانوں کی تعلیمی، مسلمانوں کی علمی خدمات میں بہت نمایاں حصہ لیا۔ تو یہ کتاب جو تھی مسلم انڈیا بایوگرافیکل ڈکشنری، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں مثلا میں نے عبداللہ یوسف علی کا جو ذکر کیا ہے، ایک تو اس کا سارا بایوگرافیکل سکیچ ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے نا، میں نے اس کتاب میں اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرے 2 کام ایسے ہیں جو کسی بھی ریسرچ اسکالرس کے لیے جو تحریک پاکستان پر کام کرنا چاہتا ہے، جو اخبارات پر کام کرنا چاہتا ہے، ان کا مطالعہ کے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور وہ 2 کتابیں ہیں، ایک روزنامہ پیسہ اخبار کا میں نے 1907 سے لے کر 1948 تک کا جو شمارے ہیں وہ میں نے اس کا ایک بنایا ہے، اشاریہ بنایا ہے، اور یہ اشاریہ جو ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ وائز ہے، مطلب آپ کو ساری کتاب کی ورق گردانی نہیں کرنی پڑے گی، بہت دقت کا۔ اس کے علاوہ ایک اور میری کتاب جو ہے وہ ہے روزنامہ زمیندار کے حوالے سے، تو اس میں بھی میں نے اس کو میں ریوائز کر رہا ہوں، تو اس کی بھی ضخامت جو ہے وہ انشاءاللہ 2-3 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ جو 2 کتابیں ہیں یہ ریسرچ اسکالرس کے لیے مسٹ ہے، اس کے بغیر ان کے لیے آگے کام کرنا جو ہے اس سے بڑی ان کو ہیلپ ملتی ہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جو میرے اشاریے ہیں ان کو، اچھا پھر میں نے انقلاب کا اشاریہ بھی بنایا ہوا، لیکن پھر وہی بدقسمتی کہ اس کو چھاپنے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے 2 اور اہم کام کیے کہ پاکستان کے حوالے سے 47 سے پہلے جو چیزیں چھپیں ان کو میں نے ایڈٹ کیا۔ ریفلیکشنز آن پاکستان پولیٹیکل آسپیکٹ، یہ ریسرچ آئیڈیا پاکستان نے چھاپی، اور دوسرا تھا ریفلیکشن آن پاکستان اکنامک آسپیکٹ، چونکہ پاکستان کی اکانومی کیسی ہوگی، کیا ہوگا، یہ ساری باتیں اس کتاب میں آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے ریفلیکشنز آن پاکستان پولیٹیکل آسپیکٹ، یہ ریسرچ آئیڈیا پاکستان نے چھاپی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے جو معتبر ترین ادارے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے، راجہ محبوب حسین جو چیئرمین ہیں آج کل، میں نے ان سے کئی مرتبہ کہا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری اس گزارش کو اپنے پیش نظر رکھیں گے کہ ریسرچ سوسائٹی کو خدا را ایکٹیویٹ کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ریسرچ سوسائٹی کی چھایا کردہ کتابیں آج ہندوستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں وہ جو پرشین اسکرپٹس ہیں وہ وہاں پر پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ضرورت ہے کہ ریسرچ سوسائٹی پاکستان کو وہ زندہ کیا جا سکے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میری ایک کتاب تھی حیات قائد اعظم چند نئے پہلو، تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی پرانے اخبارات کی مدد سے۔ اچھا، ایک میں بات آپ سے عرض کروں کہ میری اکثر و بیشتر کتابیں جو ہیں وہ پرانے اخبارات کی مدد سے لکھی گئی ہیں۔ تو یہ حیات قائد اعظم چند نئے پہلو، اس کے 2 وہ چھپ چکے ہیں، اور ایک اسی دوران 76 کے دوران ایک میری کتاب تھی گفتار قائد اعظم، وہ قائد اعظم کی ان تقاریر کا مجموعہ ہے جو روزنامہ زمیندار، روزنامہ پیسہ اخبار، روزنامہ انقلاب، روزنامہ نوائے وقت، ان میں جو شائع ہوئی چیزیں وہ میں نے ان کو استعمال کیا۔ پھر ایک میری کتاب تھی اس زمانے میں، یہ 1977 میں علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریبات کا ایک اہتمام کیا گیا تھا، تو اس دور میں میں نے ایک کتاب قائد اعظم اور علامہ اقبال کے حوالے سے لکھی تھی۔ الحمدللہ اس کے 4 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں،
اور 5واں ایڈیشن جو ہے وہ تیار میں کر رہا ہوں. تو اس میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی زندگی کے بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے. یہ کتاب ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم. اس میں یہ پہلی مرتبہ 1976 میں چھپی تھی اور 1977 میں چھپی تھی اور یہ اقبال اکیڈمی نے چھاپی تھی. اس کے بعد اس سرورق کے ساتھ یہ کتاب جو ہے یہ 3 مرتبہ چھپ چکی ہے اور بہت اچھی پرنٹنگ ہے. اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ایک بڑا مشہور آدمی ہے, یہ اس نے ڈیزائن کیا. یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا یہ پہلا ایڈیشن ہے جو اس زمانے میں, اور اس ایڈیشن کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ میں نے اس زمانے میں جو ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے میں نے ان کے دستخط لیے. چنانچہ بہت سے ڈاکٹر عبدالحمید صاحب ہیں, احمد حسن دانی ہیں, ڈاکٹر وحید الزماں ہیں, شریف وہ لطیف احمد شیروانی صاحب تھے جو وہ لکھا کرتے تھے, ایک قلمی نام سے لکھتے تھے, میرے ذہن سے نام اتر گیا اس کا. یہ ایک ایران کے اسکالر تھے, یہ ان کے دستخط ہیں. تو اسی طریقے سے رضی الدین صدیقی صاحب کے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی تو پھر یہ کتاب جو ہے میں نے وہ اس کو ایڈٹ کیا. ایک کام یہ ہے کہ میں نے روزنامہ نوائے وقت اور حمید نظامی کے حوالے سے 3-4 کتابیں ایڈٹ کی ہیں. ایک میری کتاب ہے نوائے وقت اور تحریک پاکستان اداریوں کی روشنی میں. یہ جو نوائے وقت کا جو پہلا فائل ہے جو 1940 سے لے کر اور 1941 تک کا فائل ہے, اس کتاب میں وہ جو ایڈیٹوریل ہیں وہ میں نے ایڈٹ کی ہے. اور اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مجید نظامی صاحب مرحوم کے زمانے سے یہ بات شروع ہوئی تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نوائے وقت کا جو پہلا پرچہ ہے وہ 23 مارچ کو شائع ہوا, لیکن تمام شواہد جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. نوائے وقت جو ہے وہ 23 مارچ کو شائع نہیں ہوا. نوائے وقت کا پہلا پرچہ جو ہے وہ 29 مارچ 1940 کو شائع ہوا. تو اس میں وہ ایسے, اور یہ میں نے کام ایسے کیا کہ ایک ہمارے دوست تھے, جب میں اسلامی کالج لاہور کی ہسٹری لکھ رہا تھا تو میرا ان سے تعارف ہوا کسی وجہ سے, کسی نے کرایا. وہ تھے, ان کا نام تھا حاجی بشیر احمد صاحب. وہ لاہور کے بہت مشہور ڈاکٹر ہیں, آئی اسپیشلسٹ, ڈاکٹر محمد طیب صاحب ان کے والد ہیں. ان کے پاس ایک وہ کریسنٹ کے کچھ شمارے تھے. تو میں نے کہا اور اس میں ان کے مضامین چھپے تھے. میں نے کہا جی مجھے وہ دکھا دیں ذرا. جب انہوں نے دکھایا تو وہ ایک فائل تھی نوائے وقت کی جو پہلے, جس میں پہلا پرچہ بھی تھا اور 41 کے پرچے بھی تھے. تو وہ پھر میں نے اس میں اس کتاب میں اس کو استعمال کیا. تو ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسلامی کالج لاہور کی تاریخ میں نے لکھی 2 جلدوں میں, 2 جلدیں جو ہیں وہ تو چھپ گئی ہوئی ہیں, لیکن ایک تیسری اور چوتھی جلد ہے وہ ابھی تک چھپنے کے لیے بے چین ہے. تو وہ کچھ صورت نہیں بن رہی اس کی. تو اس کے علاوہ میں نے حمید نظامی جو اس میں کالم لکھا کرتے تھے وہ جی یہ کتاب ہے. حمید نظامی نے جو کچھ لکھا نا, کریسنٹ میں لکھا, اور شیرازہ ایک رسالہ نکلتا تھا چراغ حسن حضرت کا, اس میں لکھا, اور نوائے وقت میں لکھا, بہت کچھ لکھا. وہ سارے میں نے جو ان کی چیزیں ہیں اس کو اس کتاب میں ایڈٹ کر دیا. اسی طریقے سے حمید نظامی کے کالم کے عنوان سے میں نے ایک کتاب ایڈٹ کی ہے. اصل میں نے اس کا نام رکھا تھا جاتی کیا سوچتی ہے. جاتی کیا سوچتی ہے, یہ بڑا مناسب تھا, اس لیے کہ وہ ہندوؤں کے جو سارے معاملات ہیں نا وہ اس میں اس کا, اور وہ چونکہ حمید نظامی صاحب جو تھے اس زمانے میں وہ طنزیہ مضامین بہت لکھا کرتے تھے. تو لیکن وہ بس پھر ایسا ہوا کہ وہ انہوں نے حمید نظامی کے کالمز کا نام بنا دیا. تو یہ تو اچھا. پھر اس کے علاوہ میرے 2 کام ایسے ہیں کہ
جن کی وجہ سے مجھے الحمدللہ کہ باہر کے ممالک میں بھی مجھے بڑی شہرت ملی. ایک کتاب تھی انجمن اسلامیہ امرتسر کے حوالے سے. یہ کتاب جو ہے انجمن اسلامیہ امرتسر، یہ اس موضوع پر اس سے پہلے کسی انجمن کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور اس کتاب میں نے سر سید احمد خان کی وجہ سے یہ انجمن بنی. 1873 میں انہوں نے پنجاب کا سفر اختیار کیا تھا، 84 میں بھی کیا، لیکن وہ 73 کا جو سفر نامہ ہے وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ وغیرہ میں دبا ہوا ابھی تک. تو کچھ چیزیں مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، اور ایک چیز اس میں سے مجھے ذہن میں یہ رہ گئی کہ جب سر سید احمد خان امرتسر آئے 1873 میں، تو امرتسر کا ایک مجسٹریٹ تھا، اس کا نام تھا آغا کلب عابد. یہ اس کے گھر ٹھہرے تھے. اچھا. تو باقی جو ہے نا وہ کچھ چیزیں مجھے مل نہیں سکتی. اس کے علاوہ دوسری جو میری کتاب تھی وہ تھی اپنا مسلمانہ نے پنجاب کی سماجی اور فلاحی انجمنیں. تو یہ کتاب جو ہے الحمدللہ اس میں نے ایسی انجمنوں کا ذکر کیا ہے جو بالکل ابھی گوشہ گمنامی میں پڑی ہوئی تھی. ان میں ایک انجمن جو ہے، ایک سوسائٹی جو ہے، میں اس کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ جو ہے مسلمان پنجاب کی سماجی فلاحی انجمنیں. ایک صاحب تھے امرتسر سے، ان کا تعلق تھا، شیخ محمد عمر ان کا نام تھا، بار اطلاع تھے. تو شیخ محمد عمر نے ایک انجمن قائم کی تھی، وہ اپنی نوع کی واحد انجمن ہے کہ اس طرز پر کوئی اور انجمن کسی بھی صوبے میں نہیں بنی، اور وہ یہ تھی انجمن ترقی تعلیم مسلمانہ نے امرتسر. یہ ان لوگوں کو یہ اسکالرشپ دیا کرتے تھے کہ جو لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے تھے لیکن ان کے مالی وسائل ایسے نہیں ہوتے تھے. مثلا میں اس کے دو تین نام اس وقت میرے ذہن میں ہیں جنہوں نے اس انجمن کے تحت ایک وہ ان سے اسکالرشپ لیا. ایک نام ہے ڈاکٹر یار محمد خان کا. یہ بہت مشہور آدمی ہیں اور علامہ اقبال کے قریبی دوستوں میں سے تھے. اسی طریقے سے ایک صاحب تھے، وہ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا، ڈیرہ غازی خان کے تھے، نام میرے اس وقت ذہن سے نکل گیا. تو ان کی بھی ساری تعلیم جو ہے وہ ان کی فنڈنگ سے ہوئی ہے. اور بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کو انجمن نے فنڈنگ دی اور اس کی وجہ سے وہ بعد میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے. تو یہ انجمن جو تھی اس کا بہت کنٹریبیوشن ہے. یہ 1947 تک قائم کرتی رہی، لیکن چونکہ معاملات جو ان کے معاملات تھے وہ بس عجیب و غریب قسم کے تھے، اس لیے کسی آدمی نے توجہ نہیں کی کہ جو ان کی چیزیں ہیں، جو ان کے پمفلٹس ہیں، جو ان کے اخبارات میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں کہ بھی وہ ویٹنری کالج میں داخلے کے لیے، یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے، لاء کالج میں داخلے کے لیے ہم اسکالرشپ دینا چاہتے ہیں، وہ جو انٹرسٹڈ ہے وہ ہمیں اپلائی کریں. تو اس کے علاوہ اور بہت سی انجمنیں ہیں. ایک اور انجمن کا ذکر میں خاص طور سے کروں گا. لاہور میں بھاٹی دروازے میں ایک انجمن تھی، انجمن خالدیہ. بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے ایک اخبار نکالا تھا خالد کے نام سے. ابھی تک مجھے وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی کہ کہیں سے اس کا فائل مجھے مل سکے. ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ قائد اعظم جب مارچ 1941 میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وہ جو پاکستان کانفرنس تھی اس کے اجلاس میں آئے، تشریف لائے، تو انجمن خالدیہ نے قائد اعظم کو ایک منظوم سپاس نامہ پیش کیا تھا. اب تک جتنے بھی سپاس نامے ہیں وہ سارے بالکل اردو جو سیدھی سادھی انگریزی تھی اس میں ہوتے تھے، لیکن یہ منظوم میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی صورت آرکائیو سے یہ مل جائے. ابھی تک وہ مجھے نہیں مل سکا. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک اور میری کتاب ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں سے اور آج بھی چل رہا ہے یہ معاملہ، کہ جگن ناتھ آزاد جو تھا اس نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا تھا. تو ڈاکٹر صفدر محمود نے اس کو مطلب بہت تھورلی اسکین کیا ہوا ہے.
تو اس نے ابھی ایک اس کی کتاب چھپی، اس میں کالم بھی ہے ایک، تو اس میں میری کتاب ہے وزٹرز آف دی قائد اعظم، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اور اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ جگن ناتھ آزاد 1947 میں یہ اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا ملاپ اخبار کا۔ وہ ملاپ اخبار جو ہے وہ ہندوؤں کا اخبار تھا، اور مطلب ہے اس سے زیادہ غلیظ ترین اخبار کوئی نہیں تھا۔ یعنی آپ اس کے وہ فائل تو نہیں ملتا ہمیں، لیکن اس کے جو اقتباسات ہیں وہ زمیندار میں پڑے آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ جو اپنا کام تھا میرا، یہ اس کو بہت سارے لوگوں نے کیونکہ اس میں قائد اعظم 1936 سے لے کر 1948 تک جن لوگوں سے ملے ان کا ذکر ہے کہ آج فلاں آدمی سے فلاں جگہ پر فلاں تاریخ کو انہوں نے ملاقات کی، کھانا کھایا، اور اتنی دیر تک ان سے بات ہوتی رہی، بے شمار لوگوں کے نام ہیں۔ تو اس کتاب کا بھی الحمدللہ میں نے دوسرا ایڈیشن تیار کیا ہے جو اس سے بھی زیادہ۔ ایک اور میری کتاب ہے وہ ٹریک ٹو پاکستان ہے۔ یہ الحمدللہ کہ دوستوں کی مہربانی سے ایم اے ہسٹری، ایم اے پولیٹیکل سائنس، اور خاص طور جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کتاب کو الحمدللہ بہت پڑھتے ہیں اس کتاب کو۔ تو اس کے علاوہ ایک جو میرا میجر کام ہے وہ ظفر علی خان ٹرسٹ یہاں پر ایک قائم کیا گیا تھا۔ ظفر علی خان ٹرسٹ نے راجہ اسد علی خان، وہ فاروق علی خان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ان سے میرا کسی طرح رابطہ ہو گیا، تو انہوں نے مجھے ایک چیز کی طرف متوجہ کیا کہ آپ ایسا کرو یار، زمیندار اخبار کے جو ایڈیٹوریلز ہیں اس کو ایڈٹ کرو۔ چنانچہ میں نے 3 جلدوں میں، یہ بڑے سائز کی کتاب ہے، اور ایک والیوم میں 500 سے لے کر 550 تک کے جو صفحات ہیں وہ اس پر وہ مشتمل ہے کتاب۔ تو اس کے 6 والیوم چھپ چکے ہیں، 1923 کے 3 والیوم ہیں، 1924 کے 3 والیوم ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم کام ہے، اور میں نے دعوے سے یہ کہا ہے کہ آج تک سوائے نوائے وقت کے ایک فائل کے، جو ہمارے دوست تھے اللہ ان کی مغفرت کرے، سرفراز حسین مرزا صاحب، انہوں نے وہ ایڈٹ کیا ہے، لیکن اس کی چھپائی، اس کی، حالانکہ وہ نوائے وقت والوں نے خود شائع کی ہے، بہت مطلب ہے نوائے وقت کی بھی شائع نشان نہیں تھی، اور اس یہ جو ہمارے دوست تھے ان کے بھی شائع نشان نہیں تھی، لیکن یہ کتاب میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے اعلیٰ پیمانے پر شائع ہوئی، اور یہ کتاب جو ہے، یہ سلسلہ جو ہے، یہ 50 والیوم میں جانا تھا، لیکن پھر وہاں حالات خراب ہو گئے۔ وہاں پر دوسرا میرا کام جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کی جو تقاریر ہے اس کو میں نے ایڈٹ کیا ہے گفتار ظفر علی خان کے نام سے۔ تو یہ بھی گفتار ظفر علی خان کا نام جو ہے نا، یہ ہمارے دوست تھے اللہ ان کی مغفرت کرے، ڈاکٹر رفیق افضل، انہوں نے علامہ اقبال کے نام سے جو ان کی جو تقاریر وغیرہ تھیں ان کو گفتار اقبال کے نام سے شائع کیا، اور وہ ماشاءاللہ وہ بڑا مستند کام ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں کہ یار میں قائد اعظم کی تقریر، تو میں یہ تمہارا نام استعمال کر لوں، گفتار قائد اعظم۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ گفتار قائد اعظم چھپ گئی۔ تو اس کے بعد پھر یہ میرا جام ہے، اس کی 2 والیوم ہے۔ دوسرا والیوم جو ہے وہ پڑا ساڑا ہے میرے پاس، تو اس کو کوئی چھاپنے والا نہیں ہے۔ اور ایک اور کام جو تھا وہ میرا، وہ تھا نگارشات ظفر علی خان۔ یہ کام بھی انتہائی اہم کام ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ابھی تک کسی نے دکن ریویو اور پنجاب ریویو، زمیندار تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوا، اس پر کام بھی کیا، لیکن یہ دکن ریویو اور پنجاب ریویو اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ تو میں نے اس کتاب میں مولانا ظفر علی خان کی جو تحریریں ہیں میں نے ان کو ایڈٹ کیا ہے۔ یہ کتاب بھی 2 والیوم میں ہے اور بڑے سائز پر ہے۔ تو یہ کتاب قائد اعظم کی تقاریر پر مبنی ہے، اور یہ 1978 میں شائع ہوئی تھی۔
اب اس کا دوسرا ایڈیشن بھی بن رہا ہے، لیکن وہ پھر وہی معاملہ ہے کہ اس کے علاوہ میری ایک کتاب ہے دا ایسٹرن ٹائمز اور قائد اعظم. لاہور کا ایک بڑا مشہور اخبار ہے ایسٹرن ٹائم، جو پہلے فیروز سنز کے جو مالک تھے انہوں نے شروع کیا تھا 1936 میں. تو 36 کے بعد 1940 میں یہ جو پیسہ اخبار کی جو فیملی تھی انہوں نے اس اخبار کو خرید لیا تھا. تو اس کا ایک فائل خوش قسمتی سے پنجاب پبلک لائبریری میں محفوظ ہے. تو اس میں جتنے بھی ایڈیٹوریل لکھے گئے قائد اعظم کے حوالے سے وہ سارے میں نے اس میں ایڈٹ کیے ہیں، اور اس پر ایک 30-32 صفحے کا میں نے ایک مقدمہ بھی لکھا ہے. اس کے علاوہ ایک میری کتاب ہے دو قومی نظریہ منہ بولتے حقائق. اس کتاب کی میں سمجھتا ہوں یہ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ابھی کل بھی فیس بک پر ایک امرتسر کے کسی آدمی نے لگایا تھے کہ یہ جو پارٹیشن ہو گئی نا، اس سے بڑا نقصان ہوا، ہم دونوں ایک ہی ہیں اور فلان ہے ڈھمکان ہے. تو میں نے اس سے پوچھا تھا میرا نام احمد سعید ہے، آپ کا نام کلدیپ ہے، یہ نام کیوں ہے ایسے؟ اور میں کہا آپ کا کلچر ڈیفرنٹ ہے. میں نے ساری باتیں اس میں وہی بیان کی ہیں کہ ہمارا کلچر اور ان کا کلچر، ہماری زبان اور ان کی زبان، حتیٰ کہ ہمارے محلے اور ان کے محلے ایک ہی شہر میں رہتے ہیں لیکن وہ ڈیفرنٹ ہے. میری یہ کتاب ہے قائد اعظم محمد علی جناح اے بنچ آف ریئر لیٹرز. یہ کتاب جو ہے اس میں نے قائد اعظم کے وہ خطوط جو ابھی تک جمع نہیں ہو سکے، تو ان خطوط کو میں نے اس کتاب میں ایڈٹ کیا ہے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے ایک بہت قریبی ساتھی تھے عبد المتین چودھری، ان کا تعلق سلٹ سے تھا. تو عبد المتین چودھری ایک رسالہ نکالتے تھے، اس میں قائد اعظم اور اپنی کورسپونڈنٹ جو تھی شائع کی، وہ اخبار یہاں بالکل ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے. تو میں نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے وہ جو قائد اعظم کے لیٹرز ہیں، اور اس میں پھر ایک کتاب وہاں ڈھاکہ سے چھپی ہے، عبد المتین چودھری کی بایوگرافی ہے، تو اس میں اس کتاب کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے. ابھی ایک میری کتاب چھپ رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی بڑے کام کی کتاب ہوگی، قائد اعظم لاہور میں. تو پہلے جب میں نے یہ کام کیا تو میرا خیال تھا، میں نے ان کو نظریہ پاکستان ٹرسٹ سے یہ کہا کہ بھائی یہ کتاب جو ہے نا اس کو پمفلٹ کی شکل میں چھاپ دو، مٹیریل نہیں تھا. بعد میں جب میں نے تھوڑی سی تگ و دو کی تو اب وہ 400 صفحے کی کتاب بن گئی الحمدللہ. اور اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ابھی کسی آدمی کی نظر نہیں کی، توجہ نہیں کی اس میں. تو کہتے ہیں کہ میرا اور بہت اہم کام جو ہے وہ لاہور کے حوالے سے ہے. لاہور ایک شہر بے مثال. یہ 2 والیوم کی کتاب ہے، بس پریس میں جانے کے لیے تیار ہے، اور اس میں 500 صفحے کے 2 والیوم ہوں گے انشاءاللہ، اور بڑے سائز کی یہ کتاب ہوگی. اور اس میں ایسی چیزیں، کیونکہ لاہور پر اب تک جتنے بھی کام ہوئے نا وہ آٹو بایوگرافیکل قسم کے کام ہیں. پرانے اخبارات میں کوئی نہیں گیا، آٹو بایوگرافیز میں کوئی نہیں گیا. تو وہ انشاءاللہ مطلب ہے اس میں بالکل بہت ہی نئی، تقریباً ساری نئی چیزیں ہیں جو اس وقت کسی کے علم میں نہیں ہے. مثلا لاہور میں جلوس کیسے نکلتے تھے. 1911 میں سر آغا خان کا جلوس نکلا لاہور میں، مولانا ظفر علی خان کا جلوس نکلا. اسی طریقے سے ترکی کے سفیر تھے اور ترکی کے لیڈر تھے رؤف بے، ان کا جلوس نکلا یہاں پر. لاہور میں پبلشر کون سے تھے، 1885 میں کون سے پبلشر تھے اور کون سے کتابیں انہوں نے چھاپی. اور لاہور میں جو یہ ریڈیو اسٹیشن بنا وائی ایم سی اے براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے لے کر لاہور ریڈیو اسٹیشن تک کی کہانی ہے. اس میں یہ لارنس کا بت ایک ہوا کرتا تھا، اس کے متعلق بڑی تفصیل ہے. تو لاہور سے رسالے کون سے نکلا کرتے تھے، اور لاہور میں انجمنیں کون سی تھی. یہ تو ان دونوں کتابوں سے ہٹ کر ہے چیزیں ان میں. تو انشاءاللہ یہ بھی بڑا اہم کام ہوگا، اللہ کرے جلدی سے چھپ جائے. 2 سوال ایسے جی کر جی ہاں بالکل. سر آپ نے ساری زندگی ظاہر تحقیق کا، ریسرچ کا کام کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو یونیورسٹیوں کے اندر یا مختلف جو ریسرچ سینٹرز کے اندر جو تحقیقی کام ہو رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ کا اس کے حوالے سے کیا رائے؟ اچھا ڈاکٹر فراز،
اس وقت صورت حال یہ ہے، افسوسناک صورت حال یہ ہے. دیکھو ہم نے کیا کیا، ہم نے قائد اعظم اکیڈمی بنائی. آج قائد اعظم اکیڈمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس کا ڈائریکٹر جو ہے اب وہ، حالانکہ یہاں بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا، شریف المجاہد صاحب نے کام کیا یہاں پر، بڑا کام کیا، ان کی کتابیں یہاں سے چھپی. ڈاکٹر وحید احمد صاحب نے بہت زبردست کام کیا، یہ سامنے لگی ہوں 6 والیوم ان کی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں، مثلا بزم اقبال ہے، اقبال اکیڈمی ہے، مطلب بہت برے حالات ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بس ایسے ہی چل رہا ہے. اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت بنے. مطلب یہ پنجاب یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈی سینٹر ہے، ساؤتھ ایشین اسٹڈی سینٹر ہے، یہ بڑے 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 زبردست ادارے تھے، لیکن کیا کام ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں کام ہو رہا. تو اچھا سر، اب آخر میں اگر آپ سے یہ چاہیں کہ آپ جو نوجوان نسل کے لیے، جو بچے ظاہر ہے آپ کا یہ پروگرام دیکھیں گے، جی جی جی، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں بھائی، میں تو جتنے لوگوں کا مجھ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر رابطہ ہوتا تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے کچھ زندگی میں حاصل کرنا ہے تو یہ دور جو ہے اس میں اپنی جان لگا دو. لائبریریوں میں جاؤ. خواہش ہے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، فل کر رہے ہیں، ان کو لائبریری کا راستہ ضرور دکھانا چاہیے ہمیں. اور ان کو میرا مطلب کوئی ایسے پروجیکٹس ایسے ہونے چاہیے کہ جن پروجیکٹس پر وہ ان کے لیے لائبریریوں میں جانا، لائبریریوں میں اپنے پاؤں گھسانا، جوتیاں گھسانا، وہ ان کے لیے ان کی زندگی کا حصہ بن جائے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اس فعل کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور وہ کسی قسم کی جو یہ دشواریاں ہوتی ہیں ان سے گھبرائیں نہیں. اور لائبریریوں میں جانا جو ہے وہ مطلب آپ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی 50 نمبر کا وائوہ ہے اور 100 نمبر کا یہ ہے اور 150 نمبر کا یہ ہے. آپ خدا کے لیے 50 نمبر جو ہے نا وہ لائبریری میں جانے کے لیے رکھیں، تاکہ وہ لوگ ان کو کام کرنے کا موقع ملے، ان کو کام کرنے کا سلیقہ ہے. اور یہ کام جو ہے میں نے جیسے کہ پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے دوست تھے ڈاکٹر پروفیسر اکرام علی ملک صاحب، تو وہ میری اکثر ان سے بات ہوتی رہی تھی. بڑے محنتی آدمی تھے، اور بڑا ان کا جو تحقیقی کام ہے وہ بڑے پائے کا کام ہے. تو مجھے کہتے تھے سید یار اے جڑا کام ہوتا ہے نا یہ پتا مارن کی گل ہوتی ہے. جو مجھ سے وقتاً فوقتاً گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیں. ناظرین بہت شکریہ، آپ نے یہ گفتگو سنی. آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، اور انہوں نے تنہا ایک شخصیت کے طور پر ایک پورے انسٹیٹیوشن کا کام کیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے طلبہ و طالبات، ہمارے ناظرین کو یقیناً موٹیویشن ملی ہوگی. اور میں اور ڈاکٹر فراز انجم صاحب، پروفیسر احمد سعید صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور نہ صرف ٹائم دیا بلکہ اپنی کتابوں کا تعارف ہم سے کروایا، اور ہم یہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں. بہت جی، میں بھی آپ دونوں حضرات کا بہت دوستوں کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں جو کچھ میں نے کام کیا میں اس کے حوالے سے گفتگو کر سکوں، کیونکہ اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا موقع میسر نہیں آیا. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. شکریہ. تھینک یو.